لیکن میری گردن پر علی کا پاؤں ہے۔ روایت ہماری ہے، کتاب ہماری ہے، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے کثیر تعداد میں سنی شیعہ بھائیوں، آپ سب کو شافعِ دونوں جہاں، لنگر زمین و آسماں، حاصل کائنات کا جشن میلاد مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ جس محبت و عقیدت کے ساتھ آپ حضور کا جشن منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہی کا صدقہ آپ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ کیونکہ جو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ان کا انہی نفوس قدسیہ سے تعلق ہوتا ہے، اور جو حضور کے میلاد کے دن دل چراتے ہیں، خوشی نہیں مناتے ہیں، ان کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ آپ حضرات کا اس واسطے بھی شکریہ کہ آپ جس طریقے سے محرم و صفر کے مہینوں میں حضور کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح ربیع الاول میں آپ آقائے دو جہاں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تیری اولاد کے بھی وفادار ہیں اور تیرے بھی وفادار ہیں۔ برادران اسلام، اہل سنت کو اپنے ان عظیم مجمع میں بلا کے آپ نہ صرف حکومت وقت کو بلکہ تمام مکاتب فکر کی علماء کو بالخصوص اور عوام کو بالعموم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی داعیے اتحاد بین المسلمین، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سب بھائی بھائی بن کے رہیں، ہم سب ایک رہیں اور ہم سب میں اتحاد ہو، کوئی کسی کو برا نہ کہے، جس طریقے سے بھی آقا کی کوئی خوشی منانا چاہتا ہے منائے، جس طریقے سے ان کا غم منانا چاہتا ہے منائے، کسی کو اس سے کیا لینا، کسی کو اس سے کیا دینا، لیکن بس بات صرف اتنی ہے کہ اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے، نہ کہ منافقت کی انتہا کر دے کہ اس کی خوشی پر بھی جل جائے اور اس کے غم پر بھی جل جائے۔ اور پھر بھی اپنے چہرے چھپا کے یہ کہیں کہ ہم ناموس رسالت بل لانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی علماء کرام کو دیکھ لیں، ان کی کتابوں کو دیکھ لیں، اور سب سے بڑی بات عبد الوہاب نجدی کو دیکھ لیں، عظمت رسول کیا، ناموس رسول کیا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ میری چھڑی رسول سے اچھی ہے۔ یعنی جن کی ناموس رسالت اور عظمت رسالت پناہ کے بارے میں جن کا خیال یہ ہو، ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ عظمت رسول جانتے ہیں،
یا عظمت صحابہ جانتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ برادران اسلام، ہم سنی اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا کیس تو بہت مضبوط ہے، لیکن ہمارے پاس علامہ عرفان حیدر جیسے وکیل نہیں۔ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ ہم بھی حضور کو نور مانتے ہیں، آپ بھی نور مانتے ہیں۔ ہم بھی آقائے دو جہاں کو نجات دہندہ انسانیت سمجھتے ہیں، اور آپ بھی نہ صرف حضور کو بلکہ اہل بیت کو بھی نجات دہندہ انسانیت سمجھتے ہیں۔ ہم میں آپ میں فرق نہیں ہے۔ اگر آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم یا غوث العظم مدد کہتے ہیں۔ اور گنیت الطالبین میں حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ کائنات کے تمام ولیوں کی گردن پر میرا پاؤں ہے۔ حضور غوث پاک تو یا علی کے ادنا سے غلام ہیں، ہم اگر یا غوث العظم مدد کہتے ہیں تو آپ تو بہت بڑی بات یا علی مدد کہتے ہیں۔ اس لیے بات کیا ہے؟ ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہمارا کیس مضبوط لیکن وکیل کمزور ہے ہی نہیں۔ بس دعا کیجئے کہ ہمارے پاس بھی علامہ عرفان حیدر آبادی، علامہ طالب جوہری اور ہمارے مرحوم قائد مولانا اکبر ساکی جیسے قائد اور زیادہ پیدا ہو جائے۔ بس وکیل کمزور ہونے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصل کیس باوجود مضبوط ہونے کے عدالت میں ہار جاتا ہے، لیکن اگر مضبوط وکیل اچھے ہوں، کیس بیکار بھی ہو تو کیس جیت لیا جاتا ہے۔ ان کا کیس بیکار ہے، لیکن ریال اور ڈالر اور انڈین روپیہ نے ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کیس جیت لیا گیا ہے، لیکن ہم کیس مضبوط، وکیل کمزور۔ بس ایک ہی چیز ہم سب کو بچا سکتی ہے، میرا مزار، میری گدی، میرے وہ عبادت کی عظیم راہیں جو مجھے رسول اور اہل بیت تک لے کر جاتی ہیں، وہ چیزیں آپ کی ہماری مشترک ہیں۔ اگر میں مزار کو سلام کرتا ہوں تو آپ علم شریف کو سلام کرتے ہیں، اگر میں 11ویں شریف کے جلوس کو مناتا ہوں تو آپ ذوالجناح شریف کے جلوس میں جاتے ہیں۔ ہم میں آپ میں فرق نہیں ہے۔ فرق کون ڈال رہا ہے؟ فرق ڈال رہا ہے وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ جو یہ جانتا ہے کہ میں اس قوم کو ختم نہیں کر سکتا، میں ان کے جذبہ جہاد کو سرد نہیں کر سکتا۔ اگر میں کر سکتا ہوں تو ایک کام کر سکتا ہوں، جو 1400 سال کی تاریخ نے اس میں جو عکس نکالا ہے وہ یہ کہ ان کو لڑا دو، اور لڑیں گے صرف مذہب کے نام پر۔ ان کو کمزور کر دو تاکہ ان کے پاؤں میں بھی زنجیریں ڈال دی جائیں، ہاتھوں میں بھی زنجیریں ڈال دی جائیں۔
اور ان کے لیے ان کو ایسے مولوی چاہیے جو بکتے ہیں اور ان کو کلاشن کوفے لے دی جائیں اور پھر ان کو کافر کہیں جو حقیقی مسلمان ہیں. برادران اسلام، میں سلام کرتا ہوں اپنے صدر ذی وقار سردار فاروق خان لغاری کو کہ جنہوں نے پچھلے دنوں سیرت کانفرنس میں حضرت علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ چونکہ نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور اگر ہماری نظریاتی کونسل میں ایسے ہی اتحاد بین المسلمین کے قائل اور روشن خیال علماء کرام آ گئے تو انشاءاللہ العزیز نہ ملک میں تفرقہ رہے گا اور نہ ملک میں لڑائی ہوگی. میرا یہ پیغام ہے کہ ان کو مبارکباد دے دیجئے کہ ایک اہل سنت آپ کو کہتا تھا کہ آپ نے سیرت کانفرنس میں کیا دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا کہ مسلمانوں، اے علماء کرام، حضور تو آئے تھے سب کو مسلمان کرنے، تم کیا ان کے پیروکار ہو کہ مسلمان بنانے کی بجائے ان کو کافر بنا رہے ہو؟ کس کی خدمت کر رہے ہو؟ کس کے اشارے پہ ناچ رہے ہو؟ کیا قتل کرنا کسی مذہب میں جائز ہے؟ کیا بندوقوں اور تلواروں اور کلاشن کوفوں سے ڈرانا اسلام ہے؟ اسلام تو آیا تھا بردباری سے، محبت سے، کرداروں سے، اور جب تک کردار نہ دکھائے جائیں گے اسلام نہیں پھیلے گا. لیکن آج کے مولوی کا کردار دیکھ کر مجھے بتائیے کون غیر مسلم ہے جو مسلمان ہو جائے؟ اگر کردار دیکھنے ہیں تو آؤ محمد کے گھر والوں کے دکھائیں. ان کرداروں کو دیکھو گے تو مسلمان بھی ہو جاؤ گے، ولی بھی ہو جاؤ گے، بزرگ بھی ہو جاؤ گے، داتا غریب النواز بھی ہو جاؤ گے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی چارہ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے. صرف اور صرف اس در سے لگ جانے سے حقیقت ملے گی. برادران اسلام، ایک غلطی، ایک کوتاہی اور ایک غلط فہمی میرے چھوٹے بھائی جاوید اکبر ساکی نے بھی دور کی اور میں بھی کرتا جاؤں. چونکہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو مارا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اس طریقے سے کہ ان سے جذبہ جہاد لے لو، اور جذبہ جہاد تمام کا تمام کربلا میں ہے. بس انہوں نے دیکھا کہ کربلا کو جو بھی مانے، جو بھی ان سے عشق کرے، بس ان کو کہہ دو یہ دارہ اسلام میں نہیں ہے. اور غلط فہمی اتنی ڈالی جاتی ہے کہ تقسیم کر کے رکھ دیا پوری امت کو، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رسول اور اہل بیت کوئی علیحدہ چیز ہے اور صحابہ کوئی علیحدہ چیز ہے. حالانکہ خدا کی قسم صحابہ تو رسول اور آل رسول کے نوکر ہیں. اور ان کی تمام عظمت ہی اسی چیز میں ہے کہ ان کے نوکر رہیں. اور پھر دوسری طور پہ ایک اور پروپیگنڈا، ایک اور غلط فہمی یہ ڈال دی جاتی ہے کہ شیعہ اہل بیت کو بہت مانتے ہیں، سنی صحابہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں. خدا کی قسم، میں نے کہا نا کہ ہمارے وکیل کمزور ہیں، ورنہ اگر ہماری کتابیں دیکھی جائیں اور 1.5 سال سے شیعہ نے
حیدر کرار کے عظیم جلسوں میں آ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے رک جاؤ جو چاہو لے لو، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کوئی ریال دینا چاہتا ہے، کوئی مال دینا چاہتا ہے، کوئی پجارو دینا چاہتا ہے کہ اس دربار میں مت جاؤ، ہماری سنیت کمزور ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہم تو اس جگہ بھی جائیں گے جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، خواہ وہ ذکر کلیساؤں میں عیسائی کروائیں، خواہ گرجا گھروں میں ہندو کروائیں، ہم وہاں جائیں گے جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ مقصود کائنات ہی یہ ہے۔ روکا گیا، اس بات کو کم تر کیا گیا، حالانکہ ہم 1.5 سال میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے تمام جید علماء کرام ہماری کتابوں سے استفادہ زیادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے عالم دین اللہ جانے کیا ہوا ہے، ان کو حج کر کے آتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے، بس افسوس کیا کہنے کیا کہنے یا رسول اللہ یا اللہ۔ حالانکہ اگر حج کو دیکھا جائے تو خدا قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اور پھر اس کے بعد آیتوں کا تسلسل ہے کہ تم حج کرو، عمرہ کرو، منا جاؤ، عرفات جاؤ، عرفات کے بعد پھر منا آؤ، شیطانوں کو کنکریاں مارو، قربانی کرو، اور پھر ان آیاتوں کے بعد پھر کیا لکھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ان میں کچھ مردان خدا ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضیاں بیچ کر اس کی مرضیاں خرید لی ہیں، یعنی اپنے نفس بیچ کر اس کی مرضیاں خرید لی ہیں۔ اور یہ آیات کن کے لیے ہیں؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد یہ ہے کہ 5000 سال پہلے اسی گھر کے ایک فرد نے عرفات کے میدان میں قربانی دی تھی، اور جب ابراہیم نے چھری رکھی تھی اسماعیل کے گلے پر تو اسماعیل نے کہا تھا ابا جان مجھ کو آپ صابرین میں سے پائیں گے، لیکن 5000 سال کے بعد اسی گھر کا ایک فرد علی، جب پتا ہے کہ شب ہجرت شاہ علی عرب کے گنڈے سردار قتل کر دیں گے، رسول نے کہا آج یہاں سونا ہے۔ موت کی خبر پر سب سے پہلا سجدہ صحن خانہ میں شکر کا علی نے کیا کہ میرا گلا کٹ جائے اگر نبی بچتا ہے تو بچ جائے۔ اسی گھر کا وہ فرد 5000 سال پہلے اپنی موت پر صبر کرتا ہے، اور 5000 سال کے بعد اسی گھر کا فرد موت پر شکر کرتا ہے۔ اگر حج کے اس تسلسل کو سمجھ لیا جائے اور پھر اس قربانی کے بعد ٹھیک حج کے 1 ماہ کے بعد وہ قربانیاں اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو حج بھی سمجھ آ جائے گا، اسلام بھی سمجھ آ جائے گا۔ لیکن مرکز ایمان اور اللہ کے گھر میں تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ تعلیم تو یہ دی جاتی ہے کہ لڑنا ہے تو آپس میں مت لڑو، لڑنا ہے تو شیعوں کو کافر قرار دو، اس لیے کہ وہاں امریکہ کا راج ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے بھئی سعودی عرب کا اسلام تو امریکہ کو پسند ہے، لیکن یا رسول اللہ کہنے والوں کا اسلام، یا علی کہنے والوں کا اسلام، یا محمد کہنے والوں کا اسلام،
یا فاطمہ کہنے والوں کا اسلام، یا حسن کہنے والوں کا اسلام، یا حسین کہنے والوں کا اسلام بڑا کھلتا ہے۔ محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام سلام۔ غلط فہمی ڈال دی گئی اور پھر کہہ دیا گیا کہ بس یہ تو صرف ان 5 ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ بھئی ان 5 سے فارغ ہو لیں تو صحابہ کی باری آئے۔ کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ، کیا بات۔ روایت ہماری ہے، ایک کتاب ہماری ہے، سنیں۔ اور میرے اہل سنت جتنے بھی میرے بھائی یہاں موجود ہیں جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، عاشقان اولیاء کرام ہیں، عاشقان صحابہ ہیں، ہماری کتاب، مورخ ہمارے، فتوے ہمارے، ہر چیز ہماری۔ شیعہ نے حیدر کرار اتنا اترایا نہ کرو کہ علی کو آپ بہت مانتے ہیں۔ کیا کہنا اور میں حضرت علامہ عرفان حیدر عابدی کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری بھی سن لیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ برے صغیر میں نہ تو آپ جیسا کوئی خطیب ہے اور نہ اس صدی میں کوئی پیدا ہوگا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کو اعزاز ہے، شاید مولا کا صدقہ۔ روایت کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں عرش پر گیا، آسمان عبور کیے، نور کی اس وادی میں گیا، جبریل میرے ساتھ، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ایک طرف نورانی اونٹوں کی ایک قطار جا رہی ہے اور اس پر کچھ بھار ہے۔ میں نے جبریل سے کہا، جبریل یہ بتاؤ یہ اونٹ اور اس پر بھار یہ کیا ہے اور یہ قطار کہاں جا رہی ہے؟ جبریل نے ہاتھ باندھ کے کہا، یا رسول اللہ، آدم کی خلقت سے 24 لاکھ سال پہلے میں خلق ہوا تھا، اور جب میں خلق ہوا تو خلق ہوتے ہی میں نے یہ قطار جاتی دیکھی، تو میں نے پروردگار کی خدمت میں سوال کیا کہ پروردگار یہ اونٹ کیا ہے، ان پر بھار کیا ہے؟ تو حکم ہوا، جبریل یہ میرے پیغمبر محمد کا چھوٹا بھائی علی کے فضائل ہیں۔ یہ علی کے فضائل ہیں جو اونٹوں پر بھار ہیں اور جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا یا پھر یہ مان لے کہ علی بے مثال ہے۔ اور ساقی صاحب کہہ رہے تھے کہ کائنات میں ہم نے کونا کونا چھان مارا، ہم کو علی کا کوئی ثانی نہ ملا، لیکن ہم نے تو بھائی علی میں 2 کمیاں نکال لی ہیں۔ ہم نے شیعوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں، سنی میرے ساتھ ہیں، ہم نے علی میں
دو خامیاں نکال لی ہیں. سب سے پہلی خامی کہ وہ خدا نہیں ہے, اور دوسری خامی یہ کہ وہ محمد نہیں ہے. باقی سب کچھ ہے. دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا یا پھر یہ مان لے کہ علی بے مثال ہے. برادران اسلام, علی کا نعرہ لگانا عین ہی عبادت ہے. اور مولانا عبد الرحمن جامی ہمارے ہی عظیم عاشق رسول ہیں, اولیاء میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تا نہ گوید یا علی رونق نگیرت ہیچ کار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ جب تک کسی محفل میں علی کا نام نہیں لیا جائے گا اس محفل میں ہرگز ہرگز رونق نہیں ہو سکتی. اس لیے علی کا نعرہ اس لیے جہاں پر جس مسجد سے نعرہ تکبیر لگے, نعرہ رسالت لگے اور نعرہ حیدری نہ لگے, سمجھ لو 2 نمبر سنی ہے, 1 نمبر نہیں ہے. اور جہاں نعرہ حیدری لگے سمجھ لو سنی 1 نمبر ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے التجا کروں گا کہ اس نعرے کو اتنا بلند لگائیے, کیونکہ یہ نعرہ بتاتا ہے کہ کن کی نسلوں میں نجاست ہے اور کن کی نسلیں پاک ہیں. جناب پیر سید آصف شاہ گیلانی کے فرمان کے مطابق انتہائی بلندہ نعرے ہونے چاہیے, اور جہاں جہاں دشمنان اہل بیت بیٹھے ہیں ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں, تو جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, شیعہ سنی اتحاد, شیعہ سنی اتحاد پر محمد آل محمد ترہتر سلاوات. مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کو میں بھی سنوں, آپ بھی سنیں. اور کراچی سے تشریف لائے ہیں, بہت احسان مند ہیں ہم کہ پنجاب میں کراچی سے سرد ہوا کا جھونکا آتا ہے. اللہ کرے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی عمر نو عطا فرمائے, اور جس طرح اتحاد اور محبت کا یہ ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. اور برادرم جعفر میر جو کہ ہمارے انتہائی محسن ہیں, انتہائی قابل قدر ہیں, جن کی امت مسلمہ میں اتحاد کے لیے کوششیں اور کاوشیں کسی سے چھپی نہیں ہوئی ہیں. بھائی مرتجز اور یہ سب دوست اتحاد کے لیے اصل میں کام کرنے کے قائل ہیں, اتحاد کے بانی ہیں, اور اتحاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں. اور جو اتحاد کا قائل ہے وہ چاہتا ہے کہ محمد علی جناح کا پاکستان بچا رہے. بے شک بے شک. برادران اسلام, دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا یا پھر یہ مان لے کہ علی بے مثال ہے. لیکن ملتی نہیں جہان میں علی کی مثال بھی, یہ ایک ریسرچ ہے, ملتی نہیں جہان میں علی کی مثال بھی. ہم نے تو یہ سنا ہے خدا بے مثال ہے.
ملتی نہیں جہان میں. ساقی صاحب نے کہا نا بہت پھرے بہت ڈھونڈے اور میں نے بھی 2 غلطیاں 2 کمیاں نکال دی، لیکن اس کے بعد کہا کہ ملتی نہیں جہان میں علی کی مثال بھی. ہم نے تو یہ سنا ہے خدا بے مثال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں رسول خدا بہت خوش ہوتے ہیں کہ میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا رسول پاک کا میری طرف سلام آ. برادران اسلام، علی کا نام لو، حضور خوش ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جو حقیقی معرفت اہل بیت سے رکھتے ہیں. ان کرداروں کو اگر سمجھ لیا جائے تو کوئی پھٹک نہیں سکتا، اور ہم اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم جب رسول کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت سے حوالوں سے دیکھتے ہیں، اور ہر شخص کوئی صحابہ کے دریچوں سے ان راستوں سے رسول کی منزل کی طرف جاتا ہے، کوئی مولا علی کے راستے سے جاتا ہے، کوئی غوث پاک کے راستے سے جاتا ہے، کوئی داتا غریب نواز کے راستے سے جاتا ہے، جس کو جو راہ ملی اس راہ سے جاتا ہے. لیکن ہم سیدہ کے جوتیوں کو سر پہ باندھ کے ہم اس راستے سے معرفت حاصل کرتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زہرا سلام علیہا، مل کر درود پڑھ دیجیے. طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سلام. بھائی یہ باتیں سب آپ نے سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی نہیں ہیں، سب آپ کے علم میں ہیں. اور پھر ہم اپنی مساجد میں جو خطبے دیتے ہیں وہ تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، بس ہم ہیں کہ مسجدوں پہ مینار ہلا رہے ہیں. لیکن یہ بھی فخر اور اعداد آپ کو ہی ہے کہ ادھر بات نکالی باب علم کے ماننے والوں کے بچے سمجھ جاتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. لیکن چونکہ یہ باتیں بار بار کرنے والی ہیں، کہنے والی ہیں، اور جس معاشرے میں 100 میں 13 پڑے ہوں اور 13 میں بھی صرف وہ ہوں جو آدھے گھنٹے میں دستخط کرتے ہوں، اس معاشرے میں آپ جتنا چاہے قرآن سناتے جائیں لوگوں کو سمجھ آتی نہیں. 23 سال حضور مسجد نبوی میں 5 وقت نماز پڑھاتے رہے، امت کو یہی سمجھ نہیں آئی کس طرح. اس لیے کوئی میرا بچہ، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ یہ نہ سوچے کہ پیر صاحب یہاں بیٹھ کے کتنی سطحی سی باتیں کرتے ہیں. بھئی سطحی باتیں تو سمجھ نہیں آتی، جب وہ سمجھ آئیں گی تو اوپر کوئی جائے گا. یہ تو سمجھ آ جائے سیدہ سلام علیہا کی اگر قدر و منزلت سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم آج ملت در بدر نہ ہو، اور کبھی سکون نہیں آئے گا اس امت کو، اس لیے کہ نہ تو اس کی زندگی میں اس کو سکون دیا، اور نہ بعد وفات ان کے دربار میں کوئی چراغ نہ جلا کر ان کی زندگی کو سکون دیا. کیسے آ جائے؟ لیکن ہم جب عظمت مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا نبی، میرا آقا، اس کی خدمت میں جب وہ آئے تو احترام سے کھڑا ہو جاتا، اور صرف کھڑا نہیں ہوتا. جب بچے یہ کہہ دیں کہ مجان صبح عید ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی نئے نئے کپڑے ہوں، ہمارے لیے بھی نئے نئے کپڑے ہوں، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، ابھی لے کر آتا ہے.
میں کہتا ہوں ابھی علی کے فضائل پڑھے نا، مولانا طالب جوہری کے صاحبزادے اسد جوہری بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، انہوں نے بھی پڑھے اور میرے چھوٹے بھائی جاوید اکبر ساکی نے بھی پڑھے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میرے بعد تو انشاءاللہ دریا بہ جائے گا، سب پڑھے۔ لیکن جتنے بھی فضائل ہم بیان کرتے جائیں، لیکن وہ علی جو فضائل کی انتہا ہے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں کا ایک غلام ہوں۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے ہم اگر بی بی کا ذکر کرتے ہیں تو عظمت رسول کرتے ہیں، اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو عظمت رسول بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیا سیدہ نے کہ بچوں تمہارے کپڑے تو درزی کے پاس ہیں، کہہ دیا، بچے سو گئے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جبریل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ آپ نے ہزاروں دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، ہزاروں دفعہ یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بھئی مجھے معاف کر دینا، سیدہ نے یہ بات جھوٹ بوٹ کہی تھی نا، ویسے کہا تھا نا، لیکن ادھر بات جھوٹ بوٹ کہی، اللہ کو اس صدیقہ کی اتنی عزت ہے کہ اس نے بھی کہا جبریل فوراً جاؤ اور درزی بن کر جاؤ۔ بھئی اللہ نے بھی تو نعوذ باللہ جھوٹ ہی بول دیا نا، جبریل درزی نہیں تھا۔ خدا کی قسم یہ ہے صدیقہ، اور صدیقہ کائنات جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ قرآن میں یوسف پیغمبر کے بارے میں ہے، جیل میں تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں یوسف، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر ایک تھال ہے، اس میں گوشت ہے، پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم پھانسی لگ جاؤ گے اور پھانسی کے بعد جس صحرا میں تمہیں لٹکایا جائے گا تمہاری لاش پر پرندے اور گدھے آئیں گی، تمہاری کھوپڑی کو پھاڑ کر وہاں سے گوشت چھین کر نکال کر نکالیں گے۔ دوسرے کہا یوسف میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں انار کا رس نچوڑ رہا ہوں اور نچوڑ کر کسی کو پلا رہا ہوں۔ کہا تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے مصائب بن جاؤ گے اور بادشاہ کو تم شراب پلاؤ گے۔ اب جب تعبیریں اپنے دل کی اپنی مرضی کی نہ ملے تو لوگ مکر جایا کرتے ہیں۔ کہا اب یوسف ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا، ایسی تو بات ہی نہیں، اب سے ہم نے تو جھوٹ موٹ بول دیا۔ لیکن یوسف نے کہا میں اس کا صدیق نبی ہوں، ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا۔ بس جو سیدہ نے کہہ دیا ہوا وہی۔ بچوں کے لیے کپڑے لے کر آ گئے جبریل، یہ ہے کپڑے لے لیے، اور سیدہ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جبریل تم کہاں سے آئے ہو، مدینے میں کہاں تمہاری دکان ہے، درزی کہاں؟ وہ بھی جانتی ہیں کہ راز کیا ہے، بات کیا ہے۔ اب جب کپڑے آئے بچوں نے دیکھے اور دیکھنے کے بعد مسجد نبوی میں گئے، حضور کو دکھائے، حضور نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھے، چوما، لیکن کہا نانا جان ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے، اس لیے کہ مدینے کے بچوں نے رنگین کپڑے پہنے ہیں، ہم بھی رنگین کپڑے پہنیں گے۔ بس ابھی رنگین کہا تھا، رسول سوچنے لگے، جبریل آ گیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یہ بچے کہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں کوثر و سلسبیل کا پانی لایا ہوں، آپ ان کپڑوں کو اپنے
دستے مبارک میں پکڑیے، پہلے حسن کے کپڑے لیجئے، میں پانی ڈالتا ہوں، حسن جو رنگ کہے گا وہ رنگ ہو جائے گا۔ حسن نے کہا نانا جان میں سبز رنگ کے کپڑے چاہتا ہوں، ادھر سبز کا نام لیا، سلسبیل کی دھار چلی، رسول نے کپڑوں کو دھویا اور کپڑے سبز ہو گئے، اور ادھر حسین کے کپڑے لیے اور کپڑے لے کر دھونا شروع کیا۔ جبریل کس طرح دھوپی بن کر پانی ڈال رہا ہے کپڑوں میں، اور حسین نے فرمایا کہ نانا جان میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے سرخ ہوں، کپڑے سرخ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب کپڑے پہنا دیے اور مسجد میں سب مسلمان آ گئے، سب صحابہ کبار آ گئے، سب چاہنے والے آ گئے، اور یاد رکھیے کوئی ویسے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، عید کے 2 رکعت سب جاتے ہیں، وہ کہتے بھائی سال کے سال تو پڑھنی ہے، چلو یہ تو پڑھا ہے، سب جاتے، کوئی نہیں رہتا، سب جاتے ہیں۔ اب سب کے سب مسلمان مسجد میں، اور بچے کہہ رہے ہیں نانا جان، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، اور میرے مخاطب اہل سنت ہیں، شیعہ میرے اس وقت مخاطب نہیں ہیں، میرے سنی بھائی مخاطب ہیں جو مقام اہل بیت نبوہ کا سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو علم ہو سکے کہ جنت کا راستہ کون ہے اور دوزخ کے راستے پہ ہم کو کون لے کے جا رہا۔ اور یہ ہمارا تبلیغی دورہ ہے، ہم سلام کرتے ہیں ان عظیم المرتبت بھائیوں کو جو ہمیں بھی ملا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنیو تم بھی آؤ، کچھ بات کرو اس گھر کی جس کے لیے تمام عبادتیں ہیں۔ اگر ان پر درود نہ ہوتا تو عبادتیں نہ ہوتی، اور اللہ کو نماز میں جو سب سے چیز پیاری لگتی ہے اپنے آقا اور اس کی آل پر درود ہے۔ آل نبی اولاد علی علیہ السلام آج سب وہاں موجود ہیں۔ بچوں نے کہا مدینے کے بچوں کے بعد سب کے پاس ناکا ہے، نانا جان ناکا بنیے۔ اب بھئی حضور کے پاس سواری تھی، ناکا تھا، باہر درخت کے اوپر بنا ہوا تھا، سب کچھ تھا، لیکن نہیں، حضور نے کہا آؤ بچوں میں سوار، آؤ مجھ پر سواری کرو۔ میرنی سے خوب اس جگہ پہ ایک مصرع لکھا ہے، جو شائقین ادب ہیں اس کا مزہ لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک آخری مصرع میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مصرع اولا ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں، لیکن اگلا مصرع نہیں آ رہا تھا۔ تو انیس کے والد گرامی وہاں سے گزرے، نے کہا بیٹا کیا بات ہے بہت پریشان ہو؟ کہا بابا جان میں پریشان اس لیے ہوں کہ ایک مصرع تو آگے اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں، لیکن اس سے مصرع اولا نہیں آتا۔ تو کہا کیا بات ہے لکھو میں لکھا دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ مصرع آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا جب ہم روٹھتے ہیں، جب تم روٹھتے ہو تو مشکل سے منتے ہو، ہاں جب روٹھتے ہیں آپ تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ یعنی کس انداز سے رسول نے ناز اٹھائے ہیں اور بٹھا کر مسجد میں اونٹ کی طرح چلنا شروع کیا۔ بچوں نے کہا نانا جان سب کی سواریوں کے پاس مہاریں ہیں، ہماری مہار کہاں ہے؟ عظمت سمجھیے ان بچوں کی، تب اسلام سمجھ میں آئے گا۔ ایک بچے کو ایک زلف دے دی، دوسرے بچے کو دوسری زلف دے دی۔ اور میرے نعتیں پڑھنے والوں اہل سنت، طرح دار زلفیں،
سنہری زلفیں، گنگریالی زلفیں، کالی گھٹا جیسی زلفیں، یہ بھی تو دیکھو کہ کن کے ہاتھوں میں ہے یہ زلفیں، یہ تو دیکھو۔ زلفیں دے دی، کہا لیجئے، اور بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ، نانا جان اب سب کی سواریاں بول رہی ہیں، آپ بولیے بھی۔ دیکھیے کیا بات ہے، کوئی آپ میں سے کوئی شخص خواہ کتنا ہی اس کی عزت کم کیوں نہ ہو معاشرے میں، ایسا نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم کچھ بتانا ہے حضور نے، کچھ میسج دینا ہے، کچھ تبلیغ کرنی ہے کہ یاد رکھو دنیا میں جو نماز و اذان کی پکار ہے، کیا بات، دنیا میں جو نماز و اذان کی پکار ہے اور جس جگہ بھی اطاعت پروردگار ہے، چھائی ہوئی جہان میں جو بھی بہار ہے، سب دامن حسین کا گرد و غبار ہے۔ اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے سب کچھ حضور کر رہے تھے۔ میلاد کے دن یہی سب سے بڑا پیغام اور یہی سب سے بڑا میسج ہے جو ہم سب مسلمانوں کو لے کر جانا ہے کہ رسول کا کردار کیا تھا، وہ کرتے کیا تھے، کن کی عظمتیں بیان کرتے تھے، کن کے گیت گاتے تھے۔ اگر یہ سمجھ آ گئی تو میلاد سمجھ آ جائے گا، معرفت مصطفیٰ ہو جائے گی۔ اور پھر جب بچے بیٹھے اور حضور کو چلانے لگے، کہا یا نانا جان، منہ سے آواز نکالیے اور اونٹ جیسی آواز نکالیے۔ حضور نے کہنا شروع کیا الاف 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 الاف۔ ابھی 7ویں بار کہنے والے تھے کہ جبریل آ گیا، پیارے حبیب آگے مت کہیے، ایسا نہ ہو کہ آتش دوزخ ٹھنڈی ہو جائے، اور اگر ٹھنڈی ہو گئی تو ان کے دشمن کہاں ڈالوں گا۔ برادران اسلام، کہنا بہت کچھ تھا، لیکن آپ صاحب سے بھی سننا ہے، بس یہی آخری بات ہے۔ وہ عظمتیں جو ان کی عظمتیں ہیں، خدا کی قسم انہوں نے تمام تر قربانیاں، تمام تر کاوشیں، تمام تر کوششیں ذاتی مقاصد کے لیے نہیں کی، صرف رسول کے دین بچانے کے لیے سب کچھ کیا۔ اور اگر رسول جب خوش ہوتے ہیں کہ علی علی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بچ رہا ہے، علی علی ہو دین بچ رہا ہے۔ اور جب میں معراج کے اس واقعے کی طرف دیکھتا ہوں کہ جب حضور جاتے ہیں اور جا کر چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو جا کر ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ سے، تو عیسیٰ سب سے پہلے جو سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا آپ پر سلام ہو، یہ تو بتائیے کہ آپ کے اخی، آپ کے بھائی، آپ کے وزیر علی کا کیا حال ہے۔ اور پھر جب یہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اور پھر جب آپ گئے 5ویں آسمان پر، ہارون ملے، کہا سلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو فرمائیے کہ آپ کے علی، آپ کے بھائی، آپ کے اخی، آپ کے وزیر علی کا کیا حال ہے۔ اور پھر جب 7ویں آسمان پہ پہنچے اور وہاں موسیٰ ملے تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ کے اخی، آپ کے بھائی، آپ کے وزیر، آپ کے وسیع علی کا کیا حال ہے، اور جب آپ واپس جائیے گا ہمارا سلام کہیے گا۔ اور اسی طرح 8ویں آسمان پہ ابراہیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے اخی، آپ کے بھائی، آپ کے وزیر، آپ کے وسیع علی کا یا رسول اللہ کیا حال ہے، جب آپ واپس جائیے گا تو ہمارا سلام کہیے گا۔ یعنی رسول جب معراج پہ جاتے ہیں تو علی کا ذکر سنتے جاتے ہیں، اس لیے علی کا ذکر سننا عین عبادت ہے۔ آپ سب کو جشن ولادت مصطفیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس جشن کا صدقہ ہم کو اتحاد کی لڑی میں پرو دے، ہم سب کو
اس طرح یکجان کر دے کہ ہم صہیونیوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوستانیوں خصوصاً ہندوؤں اور وہ جو بوسنیا میں میری ماں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان سے ہم مقابلہ کر سکیں، نہ کہ آپس میں لڑ کر اپنے آپ کو کمزور کر لیں. اور جو بھی ہم میں تفرقہ بازی ڈالے سمجھ لیجئے کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے روپ میں شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد کے صدقے جو جہاں بیٹھا ہے